دوبارہ آپ کو جو ہے وہ واقع کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک بڑا ہی اندوناک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں سی ٹی ڈی کے 2 آفیسران نے اور ایک آفیسر جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، نوید سیال، جو ڈائریکٹر تھے، بہت ہی بہادر آدمی تھا، بہت بہادر آدمی تھا۔ اس نے بڑے بڑے جو ہے وہ یعنی ٹاسک جو ہیں وہ اس نے اپنی جان پہ کھیل کے جو ہے وہ پورے کیے، اور ان کو بھی کل جو ہے ان کے اوپر حملہ ہوا دہشت گردی کا، اور وہ انہوں نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا۔ یہ بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ریاست کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہے، اس میں نوید سیال کا جو شہادت ہے، یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے تمام جوان، ہمارے آفیسر جو ہے وہ اسی لگن سے اور اسی جو ہے وہ کمٹمنٹ سے جو ہے وہ یہ دہشت گردی کی جنگ کو لڑنے میں جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایسی ایفرٹس ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی ہم کل اب یہ کریں گے، آج ہم نے یہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پھر جو ہے وہ کامیابی کا جو مارجن ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جی ہو کچھ نہیں رہا، یعنی کیونکہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ تو بڑا ہائی لائٹ ہوتا ہے، اس کا تو ریڈ الرٹ چڑھتا ہے، اس کی جو ہے وہ خبر بعض اوقات جو ہے وہ لائیو 2-2 3-3 گھنٹے جو ہے وہ واقعہ چلتا ہے، تو اس سے عوام میں ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید کاؤنٹر ٹیررزم میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور کوئی ایفرٹس جو ہیں وہ نہیں ہو رہی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اس سلسلے میں بہت ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور ان ایفرٹس کا نتیجہ ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جغرافیائی جس محلِ وقوع میں ہے اور جس طرح کا اس کے ارد گرد جو حالات پائے جا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پاکستان کا اس درجے میں بھی جو ہے وہ رہنا جو ہے یہ ان قربانیوں کی وجہ سے ہے، ان شہداء کی وجہ سے ہے جنہوں نے جو ہے وہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھرپور جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، قوم کو اس بارے میں بھی جو ہے وہ پوری تسلی تشفی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ہوئی تھی، اس میں بھی بڑا دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس، بالکل کوئی نو مکس میسج، یعنی کوئی جو ہے نا وہ اب اس قسم کی بات نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، نہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہے وہ دہشت گرد ہے، اس کے ریڈ وائٹ ہونے یا بلیک وائٹ ہونے کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے نا وہ غلط ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ نہ صرف دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جائے گا، بلکہ پری ایمپٹ کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اس سے پہلے کہ وہ کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ نقصان کا باعث بنے، اس کا باعث بننے سے پہلے جو ہے دہشت گردوں کو جو ہے وہ اپری ہینڈ جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جو ہے وہ جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے، وہاں پہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو سی ٹی ڈیز ہیں صوبائی، پنجاب میں جو ہے وہ یہ ہم نے شروع کیا تھا انڈر دی دین چیف منسٹر آف پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، اور ہم نے ایک ایسا ماڈل سی ٹی ڈی کا ایک ایسا سٹرکچر جو ہے وہ تیار کیا اور ان کو پولیٹیکل ول جو ہے وہ ان کو دی، اس کے بعد ان کو وہ تمام سہولتیں جو ہے وہ فراہم کی جو اس انتہائی جو ہے وہ خوفناک جنگ میں شرکت کے لیے اور کامیابی کے لیے میسر ہونی چاہیے تھی۔ تو پھر سی ٹی ڈی پنجاب نے بہت زبردست کام کیا، اور یہ آج تک بھی، اس وقت بھی جو دہشت گردی یہ پچھلے سال میں ہوئی ہے فرام 1 جنوری ٹو 31 دسمبر تک، تو اس میں جو ٹوٹل واقعات ہوئے اس میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 67% جو ہے وہ کے پی کے میں ہے اور کوئی 31% جو ہے وہ بلوچستان میں ہے،
اور پنجاب میں کوئی تقریباً 1% ہے، اسی طرح سے سندھ میں بھی کوئی 2% کے قریب ہیں۔ تو یہ انہی کوششوں، ان قربانیوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ آج پنجاب جو ہے، جو کہ آبادی کا سب سے بڑا جو ہے وہ صوبہ ہے، اور پچھلی پوری دہائی میں جو کہ تقریباً 8، 9، 10 سے لے کے تو آگے تک جو ہے 15، 16 تک جو ہے وہ وہاں دہشت گردی جو ہے وہ بڑے عروج پہ رہی، تو وہاں پہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہاں پہ حالات جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ بہتر ہیں۔ مزید یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمام صوبوں کی جو CTDs ہیں، جس میں بلوچستان اور KP کے خاص طور پہ، ان کو اسپیشلی فیڈریشن کی طرف سے جو ہے ان کی مدد بھی کی جائے، اور ان کو ٹریننگ کے مواقع بھی دیے جائیں، اور ان کی حالت کو بھی اس قابل کیا جائے کہ وہ جو ہے وہ بھی اپنا کردار جو ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اور دہشت گردی کو جو ہے وہ کنٹرول کریں۔ اسی طرح سے ایک کانسیپٹ یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ CTD کا ایک کوآرڈینیٹڈ اسٹرکچر جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ نیشنل CTD کے طور پہ بھی جو ہے اسے قائم کیا جائے، تاکہ چاروں CTDs جی بی اور آزاد کشمیر بھی، تو اس کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کیا جا سکے، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ مؤثر بنایا جا سکے، کیونکہ جس طرح سے افغانستان ایک حقیقت ہے، اور وہاں پہ TT ایک ہی گورنمنٹ ایک حقیقت ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ TTP بھی جو ہے اسے جو ہے وہ کوشش تو کی جائے گی اور کی جا رہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ ٹیبل پہ لایا جائے، اور انہیں لیکن ٹیبل پہ آنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہتھیار رکھیں اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تابع کریں۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں ایک لمبے عرصے تک جو ہے ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے نبردہ آزما ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو لوئسٹ جو ہے وہ لیول پہ رکھیں، اور واقعات جو ہیں جس طرح سے پچھلے سال میں واقعات کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ کم سے کم ہو، بلکہ یہاں تک آ جائے کہ یہ کہا جا سکے کہ جی اب معمولی واقعات جو ہیں وہ اس مہینے میں یا اس سال میں ہوئے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی جو فیصلے ہوئے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ ان کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو اب میں پہلے یہ چاہوں گا کہ IG صاحب سے آپ دونوں I-10 4 کا جو واقعہ ہے جہاں پہ سید عدیل حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس واقعے سے متعلق بھی اور پارلیمنٹ کے واقعے سے متعلق بھی اگر کوئی آپ فردر انفارمیشن چاہتے ہیں تو وہ آپ حاصل کر لیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ میں اگر اجازت ہے پوری کر لوں بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے اور آپ کو جیسے سارا علم میں آیا ہے۔ I-10 کے جو دھماکہ تھا اس کے بارے میں جو اس کی شناخت جو ہوئی ہے جس سوئسائڈ بامبر کی، وہ ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور مزید جو اس کا نیٹ ورک ہے جیسے منسٹر صاحب نے پہلے فرمایا اس پہ اس وقت ہم روشنی ڈالنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ابھی بھی کارروائی جاری ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ یہ بڑے جلد ہی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی چلی جس میں پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو چلی کہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے، تو اس پہ کارروائی کرتے ہوئے ہماری تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے، یہ ایک بڑا اچھا واقعہ ہے جس میں اسلام آباد پولیس، راولپنڈی پولیس، IB ISI تمام ایجنسیز نے مل کر کام کیا، اور اس میں جو لوگ شامل تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک کا نام دانیال عرف ذوالفقار گل امین ہے، اس کی ڈیٹیل FIR اس میں ہو چکی ہے، یہ اور آپ سے شیئر بھی کر لی جائے گی۔ مقدمہ نمبر 1 ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا۔ اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد آپ سے FIR شیئر ہو جائے گی۔ اور دوسرے جو اس میں شخص انوالو ہے دہشت گرد زبیر ولد شمس الرحمان ہے، ایک ضلع سوابی کا پہلا رہنے والا ہے، دوسرا ضلع پشاور کا ہے۔ یہ دونوں گرفتار ہو چکے ہیں، ان کا 7 دن کا ریمانڈ بھی حاصل کیا جا چکا ہے۔ یہ ممکن اسی طرح ہوا ہے کیونکہ تمام ایجنسیز نے اور اداروں نے مل کر کام کیا ہے، اور آج کل جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں اس سے خوف و ہراس کی فضا بنانا زیادہ بڑا مقصد ہے، بجائے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کی کیپیسٹی کس طرح کی ہے۔
اسلام آباد پولیس کو خراج تحسین منسٹر صاحب نے بھی تمام لوگوں کی طرف سے پیش کیا ہے، اور ہم بھی ان شہید کے لیے اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور بہت بڑے سانحے سے بچایا گیا ہے۔ مزید ان لوگوں کے جو نیٹ ورکس ہیں یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ نظر آتے ہیں، اس کے لیے ہم ایف آئی اے کے ساتھ بھی مل کر، سائبر کرائم کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی سپیس کو یہ نہ دی جا سکے انہیں کہ کسی بھی جگہ پہ وہ یہ کام کر سکیں، اور ماڈرن آلات کی وجہ سے جہاں پہ وہ خوف و ہراس پھیلانے میں مدد ملتی ہے اسی طرح ان کو پکڑنے میں بھی پولیس بھی اور ہمارے تمام لا انفورسمنٹ کے ادارے بھی جو ہیں وہ ماڈرن ٹیکنیکس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی سی ٹی ڈی راولپنڈی، آئی بی اور آئی سی آئی کے تمام افسران جو اس میں شامل رہے ہیں ان سب کو بہت بہت شاباش بھی دی جاتی ہے، اور انعامات کا بھی اعلان ہوگا، اور ساتھ آپ سے بھی یہ تعاون کی درخواست ہے کہ جہاں پہ بھی کسی کے علم میں ایسی کوئی بات آئے، جب تک عوام کا تعاون حاصل نہیں ہوگا کسی بھی فورس کے لیے اکیلے آپریٹ کرنا مشکل ہوگا۔ مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کر دی جائیں گی، جو ثوابت ہیں، جو اس میں ثبوت ہیں، وہ بھی پروسیکیوشن کے لیے بھی اسپیشل پروسیکیوٹر کی بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ بھی مقرر کیے جائیں تاکہ ان مجرموں کو سزائیں دلوائی جا سکیں۔ ذرا یہ واضح کر دیں کہ یہ جو پارلیمنٹ سے متعلقہ جو تھا یہ ان کی یہ کیپیسٹی تو سامنے نہیں آئی، وہ صرف ایک خوف و ہراس پھیلانے کی بات کر رہے تھے۔ جیسے فرما رہے ہیں منسٹر صاحب کہ یہ صرف لڑکوں نے بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائی ہے، اور اس طرح کا ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے جس میں کچھ لوگ جنہوں نے ایسے ویڈیو بنائی ہے کہ ہم یہ اس طرح کر دیں گے، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کی کوئی ایسی کیپیسٹی سامنے آئی ہو کہ ان کا کوئی فردر پلان بھی تھا یا باقی چیزیں بھی تھے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ یہ ایسی کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی چاہے فزیکل سپیس ہو چاہے سائبر سپیس ہو، کسی بھی جگہ پہ کسی بھی دہشت گرد کو کوئی اجازت نہیں ہوگی اور بالکل نہیں چھوڑا جائے گا، تاکہ عوام میں اس وقت لوگوں کو ایک امن کی جو فضا قائم کی گئی ہے وہ اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اس میں یہ جو لوگ کوشش کریں گے ان کی کیپیسٹی کو فردر بھی ہم نیوٹرلائز کریں گے۔ اسلام آباد پولیس، راولپنڈی پولیس اور باقی صوبوں میں بھی سب مل کے آپریشنز کریں گے، اور آپ کو اگلے دنوں میں ہوتے نظر بھی آئیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف کسی بھی وردی کے رنگ میں کوئی فرق نہیں، اور جو دہشت گرد ہیں وہ امن کے دشمن ہیں، وہ چاہے کسی ایک صوبے کا ہو، چاہے وہ وفاقی دارالحکومت کا ہو، چاہے کسی بھی جگہ کا ہو۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک منٹ ذرا اس واقعے سے اب تک I-10 واقعے کے حوالے سے کتنے لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں؟ دوسرا جو ٹرین 3 پہ ویڈیو بنی تھی کیا اس کا اس کے ساتھ لنک بھی نکلا ہے؟ جی دیکھیں، جو I-10 کے حوالے سے جن لوگوں کی گرفتاری جو ہے وہ ابھی زیر غور ہے، اس پہ نیٹ ورک میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس میں 4 سے 5 لوگ شامل تھے، لیکن گرفتار چونکہ اس مقدمے میں تحقیقات جاری ہیں، جو ہی کوئی گرفتاری ہوگی آپ کو بتا دیا جائے گا، لیکن پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس میں 1 سے زیادہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے مقدمے میں 2 لوگ گرفتار ہیں۔ نیٹ ورک میں ان کے آپس میں تعلقات کا، دونوں واقعات کا آپس میں لنک ہونا، یا ایک میں نے تیسری بھی ویڈیو کی بات کی ہے، یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا، اور بغیر ثبوت کے ہم کوئی بات نہیں کریں گے جب تک جس چیز کو ہم عدالت میں ثابت نہ کر سکیں۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ ایک 2 سابق اعلیٰ فوجی افسران ہیں، ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ویڈیوز آئی ہیں منتریان پہ، اور خصوصی طور پر جو ہماری شعبے سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی ہے وہ بڑی اضطرابیت کا شکار ہے، اس پہ کچھ ہوا؟ اور نمبر 2 یہ بتا دیں کہ سر کوئی میرے خیال 50 سے 60 کے قریب آڈیو لیکس ہوئی ہیں، کچھ اس میں ویڈیو لیکس بھی ہیں، بڑی دلچسپ تھی، ہم نے بھی سنی ہے، لوگ بھی بڑا انٹرٹین ہوئے ہیں، لیکن اس کا کوئی ملزم نہیں ابھی تک سامنے آیا۔ کیا وہ ایک سٹنٹ کے طور پر کسی کو خراب کرنے کے لیے یہ چھوڑی گئی ہیں، یا کہ اس کی اوپر کوئی تحقیقات بھی ہو رہی ہے، یا بندے اس کے پکڑے بھی گئے ہیں؟ دیکھیں، اب اس میں جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی آڈیو جو لیکس ہوئی ہیں وہ بنیادی طور پہ بڑے خراب ہیں، وہ تو ٹھیک ہی ہوئی ہیں، بلکہ ان کی خرابی جو ہے کردار کی بھی، اور آگے جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک اور قوم کے ساتھ، وہ اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس سے تو قوم کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے کہ جن کا کردار جو ہے وہ اتنا گھٹیا ہو اور وہ کہیں کہ جی قوم ہمیں لیڈر مانے، تو اس سے جو ہے وہ قوم کو ان کی جو ہے وہ شناخت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ باقی دیکھیں لیگل ایکشن جو ہے، دیکھیں
یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ایک لیگل اور ایک مورل پہلو ہوتا ہے. تو اس میں اگر ایک آدمی کا کردار سامنے آتا ہے تو یہ کہنا کہ جی لیگل ایکشن نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس سے بہت ساری چیزیں، کیونکہ یا تو یہ نا کوئی چیلنج کرے کہ یہ غلط ہے، ہم نے سائٹ پہ اپنے طور پہ ان کی فورنزک کروائی ہے، ساری چیزیں درست ہیں. آئی جی صاحب سے سوال فوجی افسران والا رہ گیا سر، وہ دو جو فوجی جی میں بتاتا ہوں آپ اداکاروں کے ساتھ. صاحب کے I-10 دھماکے کے بعد جو پیٹرولنگ والے جوان ہیں اور ناکوں کے اوپر کھڑے ہوئے جوان ہیں، ان کی سیفٹی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ دیکھیے، جو لوگ بھی سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جو لوگ بھی یہ وردی پہنتے ہیں، ان کو جس خطرے کو مول لیتے ہیں وہ اپنے قوم اور ملک کے لیے لیتے ہیں. ان کی یہ سیکیورٹی کے لیے ضرور بندوبست کیے ہیں کہ وہ جیکٹس پہنیں گے جو بلٹ پروف ہوں گی، ان کو پروٹیکشن کے لیے وینٹیج پوائنٹ پہ سنائپر بھی موجود ہوں گے، ان کو چیکنگ کے لیے احتیاط بھی کریں گے ہر لحاظ سے. لیکن یہ بات جو ایسے آپ کا سوال بتاتا ہے کہ، اور اس میں اچھی بات ہے کہ یہ احساس شامل ہے کہ سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ ہمارا پولیس کا کانسٹیبل اور افسر وہ کھڑے ہیں، اور یہ ان کے ایک پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، فرض کے لیے خطرہ ہے جو وہ مول لیتے ہیں. جس ناکے پہ بھی کسی کو بھی روکتے ہیں خطرہ موجود رہتا ہے، آپ سارے جانتے ہیں. اسی لیے میں نے تعاون کی اپیل کی کہ ان کے ساتھ بھی تعاون کریں تاکہ ہم اللہ نہ کرے کہ کسی بھی اور سپاہی کی جان جائے. اچھا، میں ان کی بات کا جواب دے دوں. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ایک فوجی افسر یا کسی بھی سرکاری ایجنسی یا محکمے کا جو آدمی ہے، دیکھیں یہ چیز سیاستدانوں کی حد تک تو یہ اس لیے الاؤ ہے کہ سیاستدان بھی اس بارے میں بالکل آزاد ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں، اپنی بات کا جواب دے سکیں، کاؤنٹر ایلیگیشن بھی جو ہے وہ لگا سکیں. لیکن ایک کسی سرکاری ملازم جو ہے، اور خاص طور پہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا فوج ہے، اس میں بھلے وہ بندہ ان سروس ہو، بلکہ سروس چھوڑنے کے 2 سال بعد تک اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے یا وہ کوئی جو ہے وہ میڈیا اسٹیٹمنٹ دے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں اس وقت گردش کر رہی ہیں میڈیا میں، ان سے متعلق زیادہ بہتر ہوگا کہ جو ہے وہ DGISPR جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اگر اس میں کوئی تردید کی ضرورت ہے تو تردید کریں، اگر تحقیق کی ضرورت ہے تو تحقیق کریں. سر، TTP کی جانب سے آج ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں ایکسپلیسٹلی تھریٹ جو ہے وہ PMLN اور پیپلز پارٹی کو کیا گیا ہے. تو اس پہ آپ وزیر بطور آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کہ افغان طالبان نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کوئی بھی افغانستان کو یہ TTP کے حوالے سے کوئی اٹیک نہیں کر سکتا یا کوئی ریئیکشن نہیں کر سکتا. آپ کے کامنٹ کے جواب میں تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میرے کامنٹ میں یہ تو ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ہم افغانستان کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں یا وہاں پہ کسی کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں. میں نے تو یہ بات کی ہے اور میں اب بھی کر رہا ہوں کہ اگر کوئی دہشت گرد جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی ایسی پوزیشن اختیار کر رہا ہے کہ اس کے بعد اس نے اٹیک کرنا ہے، ہمیں دہشت گردی کا کوئی واقعہ کرنا ہے، تو یہ تو انٹرنیشنل لا ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں اور ہمیں انگیج کرنا چاہیے. تو باقی افغانستان کی حکومت سے یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی اور سے بات کرنے کی بجائے افغانستان کی حکومت سے بات کی جائے، جو بھی وہاں پہ قائم ہے، وہ TTA ہے یا جو بھی حکومت ہے، ان سے جو ہے وہ بات کی جائے. تو اس لیے ہم بالکل ان سے جو ہے وہ بات کریں گے. اور جہاں تک تھریٹ الرٹس کا معاملہ ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسپیسیفکلی کبھی کسی کا، لیکن جنرل تھریٹ تو ہے، اور اس بارے میں جو انتظامات یا پریکاشنز جو ہے وہ لیے جانے چاہیے وہ ہم لے رہے ہیں. فون کی ہولی جو کھیلنا شروع کر دی گئی ہے، دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہوں یا اسٹریٹ کرائم اس میں دیکھیں گے جو افغان مہاجرین جو ہمارے بھائی جن کو ہم نے پناہ دی تھی وہ 90% جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں، اور جو لوکل لوگ ہیں وہ بالکل ان کی ریشو آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کوئی پالیسی ڈسکس کی ہے منسٹر صاحب کے ساتھ کہ کس طرح سے اس چیز کو کاؤنٹر کیا جائے؟ دیکھیے، جو بھی آدمی چاہے پاکستان کا ہو، چاہے افغان مہاجر ہو یا کوئی بھی ہو،
दहशत गर्दी जो भी फैलाएगा हमारे लिए वो दहशत गर्द है, उसमें किसी किस्म की कोई ना रियायत है ना कोई किसी किस्म की तफरीक है, और कानून के मुताबिक कोई भी अमल होगा वो पूरा करेंगे। इनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है, ये आपने पहले आपको F6 में नजर आते थे मुख्तलिफ जगहों पे, उसमें मिनिस्टर साहब की गाइडेंस में और हमने फॉरेन ऑफिस के साथ मिलकर उनको वहां से भी हटाया है। बाकी जगहों पे भी उनकी रजिस्ट्रेशन भी जारी है, और जिनके कवायफ हमें नहीं मिलेंगे हम उनके खिलाफ अगर हमें मजीद भी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो बिल्कुल करेंगे। इस पे जीरो टॉलरेंस है, और ये मेरा ख्याल है ये बात सबको वाज़ेह है। बारी बारी अगर जी आपका सवाल हो गया, ये आखिरी सवाल है जी। उसमें ये बताया गया कि ये शख्स जो है इसका ताल्लुक KPK के साथ है और ये इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है, सुसाइड मामला है। उसकी गिरफ्तारी वगैरह के हवाले से बता दीजिए। राम साहब आप ही बता दीजिए कि कुछ रोज पहले भर्ती हुई इस्लामाबाद पुलिस की हजारों लोग आए पूरे मुल्क से यहाँ पे आए, जब भी 6 माह बाद साल बाद एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है इस्लामाबाद में, बाकी सूबों की पुलिस को तलब करना पड़ता है। क्या इस तफरीक को मजीद पूरा करने के हवाले से प्लानिंग की जा रही है? जी, इस वक्त जो आपने बात की है कि जो टेस्ट का आपने जिक्र किया है वो इसी मकसद के लिए है। इस्लामाबाद पुलिस ने 1600 के करीब वैकेंसीज़ को पूरा करने के लिए जो है वो एडवर्टाइज़ किया था। उसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए। जो लोग फिज़िकली फ़िट पाए गए उनका जो है वो एक बहुत ही एक अच्छे तरीक़ाकार के तहत जो है वो उनका टेस्ट जो है वो लिया गया है, और जो लोग टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे तो उनको यकीनन फिर जो है वो इस्लामाबाद की पुलिस का वो हिस्सा बनेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेनिंग करने के बाद जब वो शामिल होंगे तो कम से कम जो है वो ये 1600 लोगों की कमी तो पूरी हो जाएगी। बाकी अभी मज़ीद भी कमी है तो वो भी ऐसा ऐसा पूरी भी की जाएगी, और फिर जब तक ज़रूरत पड़े तो उस वक्त तक जो है वो दूसरी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनकी मदद जो है वो दी जाएगी। पिछले सालों में ये भर्ती होती रहती है। ठहर जब ना करें। राणा साहब ये बताइए कि जो हालिया 1 मिनट के सवाल का जवाब दे दें। ये इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले भी ये थी मगर बहुत कम थी। जब ये गवर्नमेंट तब्दील हुई और उसके बाद ये लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्या ये कोई सियासी पार्टी अपने मफादात को हासिल करने के लिए टारगेट अचीव कर रही है? ये किस बारे में आपने बात की? दहशतगर्दी फैल रही है। नहीं, देखें, ये इसमें पिछली या मौजूदा हुकूमत से रेलेवेंट बात कम, और शायद जो एक फ़ैसला हुआ था और पार्लियामेंट ने ये इजाज़त दी थी, जब पार्लियामेंट को ब्रीफ किया गया था तो एक ये फ़ैसला हुआ था कि TTP के साथ मुज़ाकरात किए जाएं उन लोगों के साथ जो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वापस आने और लीगल फ्रेमवर्क में आने को तैयार है। उस वक्त ये ख्याल था कि और नेक नीति से ये फैसला किया गया कि शायद इससे जो है वो कोई पेशरफ्त होगी और वो लोग जो हथियार उठाए हुए हैं वो वापस आ जाएंगे विद इन लीगल फ्रेमवर्क। वो आए वापस, लेकिन आके जो उन्होंने फिर रवैया अख्तियार किया है, ये मौजूदा जो राइज है, ये मेरी ज़ाती राय में ये उसका जो है वो शाखसाना है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से आपने बात की, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में मौजूदा फौजी क़यादत की जानिब से भी कम्युनिकेट किया गया है कि पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अपने रोल तक अब मुहित रहेगी, और जिस तरह से पहले मुख्तलिफ सूबों में जो ज्वाइंट चेक पोस्ट भी थी उनको भी अब खत्म किया जा रहा है। तो इसके बाद क्या सिविलियन गवर्नमेंट वफाकी और सूबाई तमाम सूबों में आप समझते हैं कि ये सकत रखती है कि वो इस दहशतगर्दी से अकेले निपट सकती है? ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और ऐसा कोई इजहार जो है वो फौजी क़यादत की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो बात थी, जो उन्होंने बयान फरमाया उस कमेटी में, वो बहुत ही हौसला अफजा था और उसमें बहुत क्लैरिटी थी। उन्होंने दहशत गर्दों के मतलब ज़ीरो टॉलरेंस और नो नेगोशिएशन विद टेररिस्ट के कॉन्सेप्ट को जो है वो उन्होंने बहुत ही वाज़े किया, और उन्होंने बड़ी दो टोक इसके ऊपर बात की। और जहाँ तक सिविल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और CTDs हैं, उसकी उन्होंने भरपूर न सिर्फ मदद करने की बल्कि उनकी कैपेसिटी को जो है वो बतदरीज बढ़ाने
اور جب ان کی کیپیسٹی اس قابل ہو جائے تو پھر یہ معاملات جو ہے وہ ان کو سنبھالنے کی جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی چیزیں واپس لے لیں گے. وہ کیپیسٹی کو بڑھائیں گے اور جب سی ٹی ڈی جو ہے اس قابل ہو جائے گی کہ وہ خود ان چیزوں کو ہولڈ کر سکے تو پھر ٹھیک ہے, پھر وہی کریں گے. آخری دو سوال ہیں. اچھا جی, اب لاسٹ ایک منٹ ٹھہر جائیں. لاسٹ آپ نے کر لیا پہلے. لاسٹ 2 کوشچن کر جی. کی واپسی کے حوالے سے سنا جا رہا ہے. کس سے کس کا کی واپسی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایف سی واپس بلوا لی. نہیں, ایف سی جو ہے وہ فیڈرل فورس ہے. جب ہمیں ضرورت ہوگی, جتنی ضرورت ہوگی ہم ان کو بلا لیں گے, اور جب جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوگی تو اس میں جو ہے وہ اب دیکھیں نا, یہاں پہ کوئی انسانوں کا سمندر لانا چاہتا تھا, اسلام آباد کو سیز کرنا چاہتا تھا, گھراؤ کرنا چاہتا تھا, جلاؤ کرنا چاہتا تھا. ہم نے رینجز بھی بلائے, ایف سی بھی بلائی اور سندھ پولیس بھی بلائی. اب جب یہ وہ ناکام ہو کے جا چکا ہے اور اب کوئی امکان نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی اس قسم کی جرت کرے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ فار آل ٹائم ٹو کم یہ متھ جو ہے نا اللہ کے فضل سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے, یہ ہمارے ہاتھوں ختم ہو چکی ہے. اب اسلام آباد کے اوپر گراؤ جلاؤ اور آگے حملہ آور ہونے کی بات جو ہے نا یہ ختم ہو چکی ہے. جی کس کو جی یار وہ آپ علیحدہ بات میڈم فرا گوگی صاحب آئے, وہ بڑی پاپولر ہوئی تھی, تو پتہ چلا کہ گرفتاری کے لیے آپ قریب پہنچ چکے ہیں, تو کوئی آ رہی ان کی گرفتاری قریب ہے کیونکہ جی بالکل ہم کوشش کر رہے ہیں, اور آپ نے جتنی دلچسپی سے ان کا نام لیا ہے اگر وہ آ گئی تو پھر آپ کی اسپیشل ملاقات ان سے کروائیں گے. تھینک یو جی. دیکھیں جی, حتمی نتائج کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ہم نے ایک لم سم بجٹ ان کے لیے آج ہی ان کے حوالے کیا ہے. تو اللہ کرے کہ وہ جائیں اور جا کے وہاں سے کوئی ڈیٹیل چیز لے کے آئیں.